اہم اپڈیٹ دیں گے آپ کو۔ سپریم کورٹ نے صحافیوں کو ہراساں کیے جانے پر از خود نوٹس خارج کر دیا ہے۔ مختصر فیصلے میں عدالت نے کہا ہے کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار صرف چیف جسٹس کا ہے۔ سپریم کورٹ نے صحافیوں کو ہراساں کرنے کے کیے جانے پر از خود نوٹس خارج کر دیا ہے۔ مختصر فیصلہ جاری کیا گیا ہے اور اس مختصر فیصلے میں عدالت نے کہا ہے کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار صرف چیف جسٹس کا ہے۔ سپریم کورٹ نے صحافیوں کو ہراساں کرنے سے متعلق از خود نوٹس دائرہ اختیار سے متعلق فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ فیصلہ سنا دیا گیا ہے، مختصر فیصلہ سنایا گیا ہے اور مختصر فیصلے میں عدالت نے کہا ہے کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار صرف چیف جسٹس کا ہے۔ سپریم کورٹ نے صحافیوں کو ہراساں کیے جانے پر از خود نوٹس خارج کر دیا ہے۔ مختصر فیصلے میں عدالت نے کہا ہے کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار صرف چیف جسٹس کا ہے۔ اس سے پہلے جسٹس امرتا بندیال نے ریمارکس دیے تھے کہ صحافیوں کی درخواست برقرار ہے، از خود نوٹس کیسز میں سرکاری ادارے درخواستوں پر اعتراض نہیں کر سکتے، اور جسٹس اعجاز الحسن نے یہ کہا تھا کہ صحافیوں کے خلاف کچھ ہوا تو سپریم کورٹ دیوار بن کر کھڑی ہوگی۔ نمائندہ جیو نیوز مریم نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مریم، یہ جو مختصر فیصلہ جاری کیا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے اس میں، اور اس کیس کا پس منظر بھی بتائیے گا۔ جی بالکل جی مریم نواز سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے صحافیوں کو ہراساں کیے جانے پر از خود نوٹس خارج کر دیا ہے اور مختصر فیصلہ جو ابھی جاری کیا گیا ہے اس میں عدالت نے کہا ہے کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار صرف چیف جسٹس کا ہے۔ کوئی بینچ از خود نوٹس لے کر کسی مجاز اتھارٹی کو انکوائری کا حکم نہیں دے سکتا۔ نمائندہ جیو نیوز مریم نواز ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے جانیں گے۔ جی مریم۔ جی بالکل، یہ صحافیوں کو ہراساں کیے جانے سے متعلق ایک درخواست تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس جمال خان مندوخیل کے بینچ میں جو ہے وہ صحافیوں نے یہ درخواست کی تھی، جس پہ انہوں نے اپنے از خود نوٹس دائرہ اختیار کو استعمال کرتے ہوئے نوٹس لیا تھا۔ اس پہ چیف جسٹس پاکستان جو قائم مقام چیف جسٹس پاکستان ہے جسٹس امرتا بندیال، انہوں نے ایک 5 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا تھا کہ اس بات کا جو ہے وہ کلیئرٹی لی جا سکے کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار کس کا ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے۔ اس پر اٹارنی جنرل پاکستان اور بار کونسلز کے صدور جو ہیں انہوں نے اور پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ جو کہ اس میں درخواست گزار بھی ہے، ان کے دلائل بھی سامنے آئے اور اس کے بعد عدالت نے جو ہے وہ اپنا فیصلہ محفوظ کیا تھا، جس میں اب یہ سپریم کورٹ نے اپنے جو شارٹ آرڈر ہے اس میں یہ کہا ہے کسی بینچ کو از خود نوٹس خود سے لینے کا اختیار نہیں ہے۔ بینچ کسی بھی معاملے پہ جس کو وہ ضروری سمجھے نوٹس لے کر چیف جسٹس پاکستان کو بھجوا کے اس کی سفارش کرتا ہے۔ عدالت کا پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کی درخواست چیف جسٹس پاکستان کے سامنے رکھنے کا حکم ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے لیا گیا از خود نوٹس واپس لے لیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اقرار دیا ہے کہ سو موٹو کا جو اختیار ہے وہ صرف اور صرف چیف جسٹس استعمال کر سکتے ہیں۔ صحافیوں کی درخواست کا کیا کرنا ہے یہ فیصلہ بھی اب چیف جسٹس ہی کریں گے۔ ٹھیک ہے مریم، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے۔ سپریم کورٹ نے صحافیوں کو ہراساں کیے جانے پر از خود نوٹس خارج کر دیا ہے۔ مختصر فیصلے میں عدالت نے کہا ہے کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار صرف چیف جسٹس کا ہے۔ کوئی بینچ از خود نوٹس لے کر کسی مجاز اتھارٹی کو انکوائری کا حکم نہیں دے سکتا۔ یہ کہا گیا ہے کہ بینچ کسی بھی معاملے پر نوٹس لے کر چیف جسٹس کو سفارش کر دیتا ہے، لیکن سو موٹو کا اختیار صرف چیف جسٹس کا ہے۔ سپریم کورٹ نے صحافیوں کو ہراساں کیے جانے پر از خود نوٹس خارج کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ جو محفوظ کیا گیا تھا، مختصر فیصلہ سنایا گیا ہے اور اس مختصر فیصلے میں عدالت نے کہا ہے کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار صرف چیف جسٹس کا ہے۔ کوئی بینچ از خود نوٹس لے کر کسی مجاز اتھارٹی کو انکوائری کا حکم نہیں دے سکتا۔ اس سے پہلے اس کیس میں جسٹس امرتا بندیال نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ صحافیوں کی درخواست برقرار ہے، از خود نوٹس کیسز میں سرکاری ادارے درخواستوں پر اعتراض نہیں کر سکتے، اور جسٹس اعجاز الحسن نے کہا تھا کہ صحافیوں کے خلاف کچھ ہوا تو سپریم کورٹ دیوار بن کر کھڑی ہوگی۔ سپریم کورٹ نے صحافیوں کو ہراساں کیے جانے پر از خود نوٹس خارج کر دیا ہے اور مختصر فیصلہ جو جاری کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ عدالت نے یہ کہا ہے کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار صرف چیف جسٹس کا ہے۔ کوئی بینچ از خود نوٹس لے کر کسی مجاز اتھارٹی کو انکوائری کا حکم نہیں دے سکتا۔ بینچ کسی بھی معاملے پر نوٹس لے کر چیف جسٹس کو سفارش کر سکتا ہے، لیکن سو موٹو کا اختیار صرف چیف جسٹس کا ہے۔ اور آپ کو بتائیں کہ یہ نوٹس جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لیا تھا، صحافیوں کو ہراساں کرنے کا معاملہ تھا۔ سپریم کورٹ نے صحافیوں کو ہراساں کیے جانے کے معاملے سے متعلق اختیار صرف چیف جسٹس کا ہے۔ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ ہے۔ صحافیوں کو ہراساں کرنے کے معاملے کا نوٹس لیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے، اور چیف جسٹس کے علم میں لائے بغیر تمام از خود نوٹس خارج کیے جاتے ہیں۔ یہ سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ سامنے آیا ہے۔
सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों को हिरासा किए जाने पर अज़खुद नोटिस खारिज कर दिया है। मुख्तसर फैसले में अदालत ने कहा है कि अज़खुद नोटिस लेने का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है। कोई बेंच अज़खुद नोटिस लेकर किसी मजाज अथॉरिटी को इंक्वायरी का हुक्म नहीं दे सकता। आपको ये भी बताएं कि ये कहा गया है कि इस फैसले में कि बेंच किसी भी मामले पर नोटिस लेकर चीफ जस्टिस को सिफारिश तो कर सकता है, लेकिन सो मोटो का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस का है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज़ हमारे साथी है। मरियम, कहिएगा क्या फैसला दिया गया है और इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये फैसला जो है इसके मुतालिक अगर बताती चलूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया है किसी बेंच को खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं है। बेंच चीफ जस्टिस को नोटिस लेने की सिफारिश कर सकता है। जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से लिया गया खुद नोटिस जो कि सहाफ़ियों को की हरासगी से मुतालिक था, उसको वापस ले लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने वापस लेते हुए अपने हुक्म में ये करार दिया है कि सू मोटो का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस इस्तेमाल कर सकते हैं। सहाफ़ियों की दरख्वास्त का क्या करना है ये फैसला भी चीफ जस्टिस करेंगे। बेंचेस की नोटिस पर समाअत चीफ जस्टिस की तश्कील करदा बेंच ही करेंगे। कोई बेंच खुद किसी को तलब कर सकता है, ना ही कोई रिपोर्ट मंगवा सकता है। जस्टिस काजी फायद ईसा ने जो सू मोटो लिया था उसमें मुख्तलिफ जो वजारतें हैं उनको तलब किया गया था उनके सेक्रेटरीज के जरिए। उसके अलावा पेमरा और दीगर जो मजाज मीडिया के मुतालिक अथॉरिटीज़ हैं उनको भी तलब किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला वापस ले लिया है और अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान के सामने जो है वो सहाफ़ी अपने दरख्वास्त रख सकते हैं, जिसके बाद ही इस पर बेंच बनाने या उसकी समाअत के मुतालिक कोई कार्रवाई हो सकेगी। इसके साथ ही अगर मैं आपको बताती चलूँ इसके बैकग्राउंड के मुतालिक, तो ये समाअत जो है वो 3 दिन होती रही है। पहले इस पे 20 अगस्त को इसका नोटिस लिया गया था जो कि खुद नोटिस जस्टिस काजी फायद ईसा और जस्टिस जमाल खान मंदूखेल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने लिया था, जिसके बाद चीफ जस्टिस कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर बंदयाल ने 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो तश्कील दिया था कि जो इस मामले पर समाअत कर रहा था कि खुद नोटिस जो है वो कौन सा जज ले सकता है, उसका क्या तरीक़ेकार है। जिसके बाद उन्होंने मुआवनत तलब की थी अटॉर्नी जनरल से, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर से और उसके साथ ही पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन को भी तलब किया गया था। उनके दलाइल जो है वो मुकम्मल हुए 2 दिन में, जिसके बाद आज जो है वो तमाम दलाइल मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया था। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो अपने जो उनकी ऑब्जर्वेशंस थी उसमें ये कहते रहे कि ये जो सहाफ़ियों से मुतालिक दरख्वास्त है इसको बरकरार रखा जाएगा। ये जो जुडिशल ऑर्डर जैसे काजी फायद ईसा की जानिब से जारी किया बता रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ियों को हिरासत किए जाने पर अज़खुद नोटिस खारिज कर दिया और कहा गया है कि सू मोटो का इख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही इस्तेमाल कर सकते हैं।